خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ میں نے اپنے گھر کے چاروں طرف حصار کھینچ رکھا تھا، اس لیے دشمن میرے گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتے تھے، اور مجھے انتظار تھا اپنے مخبر کا، جو وقت اور حالات کا جائزہ لینے نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ پھر کافی دیر گزر جانے پر مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی، اور تبھی اچانک مجھے اندھیرے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے اندھیرے میں اسے تلاش کر لیا۔ وہ میرے کمرے میں بچھی چٹائی پر بیٹھی اپنے پنجے چاٹ رہی تھی۔ میں نے سرگوشی کرتے اس سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں بے چینی میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے مجھے دیکھا، تب اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے آواز نکالی، میاؤں، اور پھر چٹائی پر پھیلتے ہوئے دم ہلانے لگی۔ میں یکدم مسکرا اٹھا۔ میں نے کہا، شاباش۔ پھر میں اپنا ضروری سامان اٹھا کر تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ گلی میں اندھیرے کا عفریت میرا منتظر تھا۔ اپنے گرد آیت الکرسی کا حصار کرتا میں تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ تقریباً 25 منٹ چلنے کے بعد میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے پیچھے کافی لوگ آ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ محلے سے باہر نکل کر میں نے اپنی منزل کی طرف قدم رکھا ہی تھا کہ سرد ہوا نے میرے بدن کو پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں بنا ڈگمگائے قدم جما چکا تھا۔ میں نے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ خوب اندھیرے میں کئی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ دور تک ویرانی و وحشت کے سائے رقصاں تھے۔ ماحول پر سکوت طاری تھا۔ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آواز نے پرسکوت ماحول کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ کنواں کھودنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، اور جب تک یقین کامل نہ ہو، کامیابی یقینی ہوتی ہے، اور جہاں یقین ڈگمگائے، سمجھو ساری محنت رائگاں گئی۔ آوازیں مسلسل بڑھنے لگی اور میرے لبوں پر ورد جاری ہو گیا۔ کہیں کتے تو کہیں عجیب زبان میں مجھے خبردار کرنے کے لیے شور و غل مچا تھا۔ میں منزل کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ جلد ہی مجھے پرانا قبرستان دکھائی دیا۔ یہ قبرستان کافی پرانا تھا۔ کچھ فاصلے پر سرکاری اسکول بھی تھا۔ قبرستان کے باہر پرانا برگد، یہی میری منزل تھی۔ جوں جوں میں قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، شور مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا، میں جتنا آگے بڑھتا ہوں، زمین مجھے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ سو میرے منہ سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ورد جاری رہا۔ میں نے چلتے ہوئے بلند آواز میں اپنے خدا کو پکارا، اور زمین تھم گئی، شور تھم گیا۔ حق اللہ میرے منہ سے نکلا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، اب نہ زمین رینگے گی اور نہ شور ہوگا۔ چند لمحوں بعد میں برگد کے درخت تلے کھڑا تھا۔ میں نے جگہ منتخب کی اور حصار کھینچ کے بیٹھ گیا اور اپنا مطلوبہ سامان نکالا۔ چراغ روشن کیا اور تسبیح کو عقیدت سے چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا کر ورد کرنے لگا۔ یہ تسبیح مجھے میرے استاد محترم نے دی تھی۔ اچانک برگد کے درخت پر بھونچال آ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں برگد کے ارد گرد گھوم رہا ہوں۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ آندھی اور طوفان اتنا شدید تھا کہ ایک پل کو لگا میں بھی اس طوفان کی نظر ہو جاؤں گا، مگر یہ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ میں نے کہا، بس اللہ کے حکم سے تھم جا، اور طوفان تھم گیا۔ میں نے ورد مکمل کر لیا، مگر چراغ بجھ چکا تھا۔ ہنسی کی دبی دبی آوازیں ابھری جو کہکہوں میں بدل گئیں۔ ایک آواز آئی۔ اس غیبی آواز میں غرغراہٹ تھی۔ اس نے کہا،
تم نے کیا سوچا تھا کہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اور پھر میں نے بائیں جانب دیکھا، ایک عورت مجھے گھور رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کے خال و خط واضح تو نہیں تھے، لیکن مجھے معلوم تھا وہ نہایت قریب الشکل تھی۔ میں نے دوبارہ چراغ روشن کیا اور پھر ورد پڑھنے لگا۔ اس نے کہا اپنی بکواس بند کرو، میرے کان پھٹ رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دوہری ہوئی جا رہی تھی، مگر میں بآواز بلند پڑھتا رہا۔ دبی دبی آواز میں ہنسی کی آوازیں پھر ابھریں اور پھر کہکہوں میں بدل گئیں۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے کہا آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ میں نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے ورد خاص جاری رکھا۔ اس نے پھر کہا آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ دیکھو محمد ساجد، ورنہ تم خسارے میں رہو گے۔ اس بار نہایت ہی خوفناک انداز میں کہا گیا تھا۔ میں نے توجہ تو نہ کی اور ورد کرتا رہا، مگر پھر اچانک مجھے اس کی چیخ سنائی دی جسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ مجھے اندر تک ہلا گیا۔ میری چھوٹی سی غلطی نے مجھے ناکامی سے ہمکنار کیا۔ وہ اس کے شکنجے میں تھا، اس کی گردن اس کے سیاہ ہاتھوں میں تھی۔ وہ میری نظر کا فریب بالکل نہ تھا۔ وہ معصوم واقعی اس کے قبضے میں تھا۔ یہ میری غلطی تھی کہ آتے وقت میں اس کے گرد حصار کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے روبدار آواز میں کہا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا حصار سے باہر آؤ۔ میں نے دل میں سوچا کیا آج میری ناکامی کا دن ہے؟ پھر دل نے کہا نہیں، آج فیصلے کا دن ہے۔ میں حصار سے باہر آ گیا۔ میں نے اس سے کہا اسے چھوڑ دو، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اسے چھڑانے کے لیے، ورنہ میں اس کی گردن ادھیڑ دوں گی۔ میں نے کہا نہیں، اسے چھوڑ دو، میں حصار سے آنے کو تیار ہوں۔ اور پھر میں نے اپنے استاد کی دی ہوئی تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیا اور حصار سے باہر نکل آیا۔ ایک بار پھر شور ہوا جیسے بہت سے لوگ جیت کا جشن منا رہے ہوں۔ اس نے کہا آؤ آؤ اسے لے جاؤ، یہی چاہتے تھے نا تم؟ میں نے کہا ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، تم اس معصوم کی جان چھوڑ دو۔ یہ انسان ہے اور تم خبیث کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا اور اس بچے کا کوئی میل نہیں۔ اس نے غرغراتی ہوئی آواز میں کہا یہ میرے بیٹے کی پسند ہے، وہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ یہ نہ تو تیری اولاد ہے اور نہ اس سے تیرا کوئی رشتہ۔ چند پیسوں کے لیے تو اپنی زندگی کو مت تول۔ میں نے کہا تم مجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے اس بچے کو اپنے بیٹے کا کھلونا بنا سکتی ہو۔ اور وہ ایک لمحے کو حیرانگی کے سمندر میں ڈوب کے ابھری۔ اس نے کہا یہ چال ہے تمہاری، بچے کی گردن میرے ہاتھ میں ہے اور تم کھیل کھیل رہے ہو۔ میں نے بچے کو دیکھا، وہ زندہ تھا مگر طاغوتی طاقتوں کے زیر اثر بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا تو مر بھی گیا تو بھی یہ بچہ ہمارا ہی ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کیا تو اتنی قدرت رکھتی ہے کہ مجھے چھو بھی سکے؟ ایک دفعہ پھر وہ غرغرائی اور بولی بدبخت، تو بھول رہا ہے کہ تو حصار سے باہر کھڑا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کہا یہ بچہ مجھے دے دو۔ اس نے مجھے غصے سے گھورا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ میں نے کہا بچہ مجھے دے دے ورنہ میں تجھے جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا۔ میری چیختی ہوئی آواز قبرستان کے ویرانے میں گونجی اور ایک دم ہی خاموشی نے ڈیرا جما لیا۔ پھر وہ غصے میں پھنکارتی ہوئی میری طرف بڑھی اور اس سے پہلے میرا تسبیح والا ہاتھ اس کی گردن پہ تھا۔ میرے لبوں پر ایک بار پھر ورد جاری تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے
اس کے جسم کو آگ نے یوں پکڑا جیسے سوکھی لکڑی ہو۔ قبرستان چیخوں سے گونجنے لگا۔ پھر میں نے برگد کے درخت سے شعلے نکلتے دیکھے۔ میں نے بے ہوش بچے کو اٹھا لیا اور مڑ کر اپنے حصار کی جانب دیکھا جہاں چراغ روشن تھا اور پاس وہ بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میاؤں، اور پھر اپنے اصل روپ میں آتے ہوئے بولی، جناب، یہ آپ کے استاد محترم کی دعائیں تھیں جو آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اور میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ پہ لپٹی تسبیح کو دیکھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ اپنی گلی سے دوسری گلی میں جب میں نے قدم رکھا تو بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا بچہ تھا۔ عجیب الخلقت شکل تھی اس کی۔ میں نے بارہوب انداز میں اس سے کہا، جا لوٹ جا، کیا تو نے اپنی ماں کا انجام نہیں دیکھا؟ پھر رونے کی آواز دور سے دور ہوتی گئی۔ گلی کے تیسرے مکان کی میں نے ڈور بیل بجائی اور کچھ دیر بعد گیٹ کھولنے والے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ میرا بچہ، مگر، اور بس اس کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ میں نے کہا، اس بات کو چھوڑیے عرفان صاحب، صرف اس بات کا خیال رکھیے گا آپ کے بچے ویرانوں میں نہ کھیلا کریں۔ آپ صبح آستانے آ جائیے گا، بچے کو دم کرا لیجیے گا۔ کل آپ دم کرانا بھول گئے تھے، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے بچے کو باپ کے حوالے کر دیا۔ اتنے میں اذان کا آغاز ہوا اور میرے قدم فلاح کی پکار کی جانب اٹھنے لگے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، انہیں ویران جگہوں سے دور رکھیں۔ جنات اور شیاطین ایسی جگہ کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور انجانے میں انسان ان کا نقصان کر دیتا ہے۔ یہ بچہ بھی شیاطین کے بچے سے انجانے میں گھل مل گیا تھا، کیونکہ وہ انسانی روپ میں ہی اس سے ملتا تھا۔ خدا کا شکر تھا اس بچے کے والدین اسے بر وقت میرے پاس لے آئے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے معصوم بچے کو کھو بیٹھتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ناری مخلوق صبر و برداشت کی دولت سے محروم ہوتی ہیں، اور وہ جلد غصے میں آ کر ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔